رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو اگر آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیں، ابھی تو خیر 3 لوگ ہی آپ لوگ ہو، جی تو میں باری شروع باری کروں؟ شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا یہ صرف جی شروع کرنا. جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری فریبا جی، یہ 66 پڑھنی ہے، 65 66 ختم کرنی ہے. ہے. اوکے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 60 وَلَوْ أَنَّهُمْ سے شروع کریں. جی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اوکے یا اب دیکھو جی صرف کہ جہاں جہاں پر بھی نون سکون کے ساتھ آئے گا اس کو آپ کو اخفا کرنا ہے. جیسے یہ ہے نا وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ، میں نے کہا تھا میں این میں ہی روکوں گی کہ جہاں جہاں نون ہے، جہاں پر بھی سکون کے ساتھ نون ہے، آپ کو اس کو اسٹریچ کرنا ہے. صرف جہاں پر تھروٹ لیٹرز آ جائیں بس ان میں نہیں کرنا، باقی سب میں کرنا ہے. ہاں تو یہ میں ہر دفعہ بھول جاتی ہوں. یہ میں جب قرآن بھی پڑھی ہوتی ہوں میں کنفیوز ہوتی ہوں کرنا تھا کہ نہیں. اچھا انجیلا، اوکے میں ایک ٹھیک ہے منٹ دوبارہ پڑھتی ہوں. پڑھ لو. جی وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ یہاں وَمِنْ پر بھی تَحْتِ یہاں بھی کریں گے نا. اوکے من فوقهم ومن تحت ارجلهم. میں یہاں پہ بھی منہم نہیں میں یہاں کیونکہ ہاتھ تھروٹ ہاں لیٹر ہے، میں نے یہاں نہیں اوکے کریں گے آپ. منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ بَلَّغْتَ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. جزاک اللہ خیرن، ویری گڈ ماشاء اللہ. بس وہی جو وہ تو میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ نون کا اخفا تھا. جی اب صرف ایک آدھ جگہ پہ جس طرح یہ قاف ہے یا طا ہے اس کو تھوڑا سا اور جس طرح ہیوی کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ٹھیک اور موٹا آپ اس کو کر، جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پر بھی بلکہ طغیانا جی تو غیان ہے، اور پھر کفرا میں بھی را موٹا پڑیں گے بیکاز اس پہ زبر ہے. وَكُفْرًا. کفرا. اوکے اوکے تھینک یو جزاک اللہ. جی ارم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق قاف کو موٹا کرو آپ. ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا عليهم رسلا
كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون اس پہ بھی نا وحسب قاف پہ نا قلقلہ بھی ہوتا ہے نا، تو فریقا یقتلون. اور ہاں جی اچھا دوسرے والے کاف پہ قلقلہ فریقا یقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فآموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير. میں نہیں کریں گے نا، نون کا اخفا کلیئر پڑھیں گے یہاں پر. ہاں جی منہم كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل لأعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم لام کو الله اور لائٹ کرو، باللہ پہ لام بھی لائٹ کرو. بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مأواہ النار. وما للظالمين من أنصار. انصار. جزاک اللہ خیرن. اچھا اس جزاک کا نا زال کی آواز پہ نا ابھی تھوڑا سا اور بھی ورک کر لو، پھر بھی جیسے الذین زال، ٹھیک ہے نا، یہ والا جو ہے اس پہ تھوڑا سا اور فوکس کر لو آپ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. وہی انشاءاللہ. جی رابعہ. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام نہیں آپ نے پہلے صحیح پڑھا تھا، یأکلان الطعام. یأکلان الطعام. اس کو اب آگے نہیں تو الف ہے نا، انظر. اوکے انظر پڑھیں گے کیونکہ وہ اوپر. اچھا انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. جزاک اللہ خیرن. بس ایک چیز کا آپ خیال رکھنا رابعہ، کہ جو جب اخفا بھی کریں گے نا آپ، جیسے لیٹس سے کہ فار ایگزامپل آپ نے اخفا کرنا ہے، اور اخفا جب نون یعنی نون کی وجہ سے اخفا کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد اگر کوئی لائٹ لیٹر آ رہا ہوگا تو آپ کا اخفا بھی لائٹ ہوگا.
ہیوی Okay. لیٹر آئے گا تو اخفا ہیوی ہوگا. Okay. فار ایگزامپل آئی ٹیل یو کہ جیسے اب یہاں پر تھا نا انظر, زو از ہیوی ہاں. تو آپ کا نون بھی تھوڑا ہیوی ہیوی Okay. فیل ہوگا. Okay. انظر. اچھا اب لیٹ می سی ٹھیک. اف آئی کین فائنڈ کوئی لائٹ والا. نہیں استغفرونہ مجھے مل پر جب اگلا جیسا یہ ہے اوپر یہ لم ینتہو سو لم ینتہو آپ دیکھ رہے ہو کہ لائٹ ہے. اٹس ناٹ I will not say ینتہو, یہ ٹھیک موٹا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں تو بس اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھنا. ینتہو. ٹھیک. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن. اچھا جی جی عرشی آپ پڑھیں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ مجھے آپ سے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ آپ یہ جو رولز ہیں اس کے, جی میں نے تو لیٹ جوائن کیا ہے, تو تھوڑا آپ کو کے پاس کچھ ہوگا اس کا مٹیریل کچھ شیئر کرنے کے لیے؟ بالکل بالکل میں آپ سے شیئر کر دوں گی, اور اس ساتھ لیے ساتھ کہ ایک آدھ رول ساتھ ساتھ میں ویسے بھی بولتی رہوں, لیکن یہ کہ ہاں میں شیئر بھی کر دوں گی آپ کے ساتھ. کیونکہ تھوڑا میری اچھی خاصی مجھے لگتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے. میں فرسٹ ٹائم ایسے پڑھ رہی ہوں, خود ہی سے میں کوشش کر کے کر رہی ہوں. مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں سمجھ آ رہا, آپ لوگ جو بول رہے ہیں نا اکفا اور یہ اور وہ, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. اکفا کا ہی میں آپ کو ایک ساتھ ساتھ ادھر ہی اس وقت ذکر بھی کر دیتی ہوں کہ آپ جب بھی کہیں پر نون یا تنوین ہے, تنوین کوئی بھی ہو, چاہے وہ دو زبر ہوں, دو زیر ہوں, دو پیش ہوں, ان کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک, جی جی اگر جی جی تنوین آ جائے کسی پہ یا اگر نون سکون کے ساتھ آ جائے تو ان جی. کا رول یہ ہے کہ ان کے مطلب ان کی آواز کو آپ نے چھپانا ہوتا ہے تھوڑا سا, اور اس کو تھوڑا سا 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک, تو اچھا اچھا اچھا. میجورٹی آف دا لیٹرز ہمیں یہ کرنا ہوتا ہے, لیکن بس کچھ تھوڑا سا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر تنوین یا نون ساکن کے ساتھ بعد جو ہے, اگر آپ کے کوئی تھروٹ لیٹرز کہتے ہیں, یہ 6 حلقی لیٹرز ہیں جو پیئرس کے حساب سے, وہ میں آپ کو ابھی تو ویسے زبانی بتا رہی ہوں, I will write it down for you as well, کہ اس میں عین آتا ہے, ہا آتا ہے, غین, خا, حمزہ, اور وہ جو گول والی ہا ہے. یہ 6 اچھا. لیٹر اگر آ جائیں پھر آپ نے آواز کو چھپانا نہیں ہے نون کی, پھر آپ نے کلیئر پڑھنا ہے. جس طرح میں ابھی اوپر بھی کہتی آئی ہوں نا, ان کو من ہم کلیئر پڑھیں گے, اس کو من ہم نہیں پڑھیں گے. ہاں, اس کو کیوں نہیں پڑھیں گے اس کو؟ کیونکہ یہ جو نون کے بعد ہا آیا ہے نا, یہ والا ہا تھروٹ لیٹر کہلاتا ہے, حروف اچھا حلقی میں سے ہے, تو اس لیے ہمیں نون کو کلیئر پڑھنا ہوتا ہے. دیٹس دا رول. اوکے, اچھا اچھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر سامنے بھی آپ کے لکھا ہوا آ رہا ہے, یہ جیسے من قبل, اب یہ نون کے بعد قاف آ گیا تھا, قاف از ناٹ اے تھروٹ لیٹر, تو اس لیے اب میں نون کی آواز کو چھپانے کی کوشش کروں گی اور آگے تھوڑا اسٹریچ کر لوں گی. سو من قبل. اچھا چلیں, ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں. چلیں. اوکے, یہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. یہاں پر عیسیٰ نی پارٹ کو لمبا نہ کریں, تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا, اچھا, بالکل 1 سیکنڈ. اوکے اوکے. وعیسیٰ بن مریم. وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون اب دیکھیں منہم میں نون کو لمبا نہیں کریں. اچھا, اوکے اوکے. منهم بالکل clear ہے. يتولون الذين كفروا
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. جزاک اللہ خیرن. آپ ماشاءاللہ مطلب صحیح پڑھتے ہو, آپ کے میجورٹی آپ لائک یو ریڈنگ فائن ماشاءاللہ سے. اس میں بس کوئی بس یہ ہلکا میں پھلکا نا یہ دیکھ کے آپ لوگوں کو, اور ویسے بھی میں آڈیو سن کے کرتی ہوں, مگر مجھے یہ رولز ایسے پتہ نہیں ہے, یہ میں پتا نہیں. نو آئی کین سی, لیکن یہ کہ رولس کا پتہ ہونا صرف یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب وہ تھوڑا سا ذرا اگر بتانا ہو کسی کو یا کبھی کچھ آپ کو خود پتا ہو کہ آپ کیوں کر رہے ہو, لیکن میجورٹی آپ ماشاءاللہ ٹھیک پڑھ رہی تھی. اس میں صرف آپ کا تھوڑا سا جیسے کہیں کہیں آپ کہہ لو کہ تھوڑا ہیوی لیٹر کو تھوڑا سا اور موٹا کرنا ہے, یا کہیں پر جہاں موٹا نہیں ہونا وہاں ہلکا فیل ہوا, جیسے کہیں کہیں کہ لائٹ پڑھنا تھا مگر تھوڑا ہیوی, لیکن میجورٹی اٹس فائن ماشاءاللہ ٹھیک پڑھ رہی ہیں آپ. چلیں جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن. جی اچھا جی, صدف آپ پڑھیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں سے شروع کرنا؟ یہ ولو کانو. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. جزاک اللہ خیرن. اس میں بس ایک چیز یہ دیکھو جو آمنا میں نا پر دو حرکہ ہونا چاہیے, تھوڑا چھوٹا ہو گیا. ربنا آمنا, اس طرح کر کے چھوڑ دیں. آمنا. اور وہ یہ قاف کہیں کہیں پر ٹھیک نہیں ہوا, باقی جگہوں پہ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے نا, قاف کا ایک دیکھنا ہے. اور یہ جو اب یہ نیکسٹ بات جو میں کر رہی ہوں یہ میجورٹی سب کے لیے ہے کہ جو را ہے نا اس کو یوزلی ہم اگنور کر دیتے ہیں. جہاں پر بھی را کے اوپر فتحہ یا دمہ ہوگا اس کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جیسے اب یہاں پر ہے الرسول, را یہاں موٹا, پھر آگے والا بھی ترا اعینہم. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں را پہ فتحہ یا دمہ ہوگا we have to read it heavy, اس کو heavy کرنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک, جزاک اللہ خیرن. جی افشاں. السلام علیکم فریال. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ولا نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات
ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. جزاک اللہ خیرن. ٹھیک، بس اس میں تھوڑا سا بس انتم بھی میم کے بعد یہ با آئے گا نا. ہاں جی لائٹ ہو گیا ٹھیک جی. ہے. تم بھی جب میم کے بعد با ہے تو اس میں بھی ایک وہ پیپر گیپ رکھ کے ہمیں 2 سیکنڈ کا اسٹریچ کرنا ہوتا ہے. سو انتم بھی. تم بھی. ہاں ٹھیک ٹھیک. باقی جزاک اللہ خیال. جی سبین آپ پڑھیں گی. I don't know if you're driving یا آپ پڑھ سکتے ہو تو اوکے. تو باقی تو سب کی باری آگے. اچھا ایک چیز میں صرف تجوید کو لے کے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک ضرور روٹین اپنی یہ بنا لیں آپ کہ ایوری ڈے نا چاہے 2 آیتیں پڑھیں 3 آیتیں پڑھیں ریسیٹیشن وائز ضرور کریں اور اس میں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ریکارڈ کریں. اپنے آپ کو ریکارڈ کریں وہ 2-3 آیتیں اینڈ دین اپنے آپ کو سنیں. آپ خود سے ہی اپنی بہت ساری جگہ کوئی غلطی ہو رہی ہوگی نا وہ آپ نکال لو گے. جیسے ہوتا کیا ہے، جیسے میں اپنی اگزامپل بھی دیتی ہوں کہ جب شروع میں جب ہم سیکھ رہے تھے پڑھنا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا جب شروع کرنا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ٹیچر کے سامنے بھی سنانا جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ پڑھ لیا. اب مسئلہ یہ کہ اس کی بھی تو تجوید ٹھیک ہی ہونی چاہیے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، را موٹا ہوگا، ہا حلق سے نکل رہا ہے. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیٹرز تو وہی ہیں تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. ایک تو یہ چیز تو اپنے آپ کو پریکٹس کر کے 2-3 آیتیں ضرور ایوری ڈے کا کریں اور اپنے آپ کو ریکارڈ کریں اور اپنے آپ کو سنیں. رولز آپ کے سامنے ہیں، جو رولز بھی بتائے گئے تھے. موٹے لیٹرز بھی آپ کو پتہ ہیں، لائٹ لیٹرز آپ کو پتہ ہیں، فتح کی آواز کیسی ہے، دمہ کی کیسی، سب پتہ ہے. تو یو ول بی امیزڈ کہ جب آپ دیکھو گے نا اب آپ کہو گے اچھا میں نے یہ اس طرح پڑھا تھا، یہ میں نے اس طرح، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے لیکن بعض دفعہ ہم پڑھتے وقت اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں. یہ ضروری ہے اگر اپنی تجوید، اور اس کو بالکل بھی معمولی نہیں سمجھنا اس بات کو آپ نے کہ تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو کوئی بات نہیں. یہ غلطی کا نہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں کانسٹنٹ کوشش کرنی ہے کہ ہم پڑھتے وقت غلطی نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. ہم تو کسی کی وہ کوئی بیچارہ غلطی سے انگلش کا کوئی پروننسیشن غلط کر دیں یا کوئی اردو ڈفرینٹ اس میں بول دے ورڈ، ہم اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں یا اس کو ٹوک دیتے ہیں یا اس کو روک دیتے ہیں. اسپیشلی انگلش کا تو بچے ہی ہمارے ہمیں روک دیتے ہیں کہ یہ پروننسیشن نہیں ہے اس کی، یا یہ لیٹر اس طرح ساؤنڈ نہیں کرتا، اور ہمیں کریکٹ کر دیتے ہیں. تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کی تو امپورٹنس اور بھی بہت زیادہ ہے. اس میں تو غلطی مطلب ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ غلطی نہ ہو. غلطیاں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں ان نوئنگلی، لیکن ایٹ لیسٹ میری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ میں کوئی مسٹیک نہ کروں اس کے اندر. مجھے رولز پتہ ہوں، میں اس طرح کوشش کروں پڑھنے کی کہ جس طرح عربی مطلب قرآن پڑھا جاتا تھا ہمیشہ سے رسول اللہ کے زمانے سے. تو ابھی بھی ہمارا ظاہری بات ہے کہ وہ لیول تو نہیں پہنچ سکتے ہم، لیکن ایٹ لیسٹ ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک، تو انشاءاللہ اس کو تجوید کو ادھر روکتے ہیں اور ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں انمیوٹ نہیں کر سکی اس وقت. یو رائٹ، میں ڈرائیو کر رہی ہوں. اوکے نو پرابلم، مجھے اندازہ ہو رہا تھا تھینک تھوڑا یو، سا. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. وہی آکی، نو پرابلم. تو جناب اس کو میں دوسری اسکرین پر آپ کے سامنے لے آؤں. لاسٹ ٹائم آئی نو کہ جو ہم نے گرامر میں کیا تھا تو اس میں تھوڑا سا وہ اوور ویلمنگ ہو رہا تھا اور تھوڑا سا کنفیوژن. وہ انشاءاللہ اسی سے دوبارہ شروع کر کے تھوڑا ایگزامپلس ہم دیکھیں گے اپنے. اور یہ دس از ناٹ سم تھنگ جس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھنا کہ خود ہی ساری چیزیں آپ کو نارمل لگنے لگیں گی اور آہستہ آہستہ سمجھ آتی رہیں گی. یہ صرف جب ہم اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ کہہ لو کہ
پہلی دفعہ جب کوئی بھی ٹاپک آپ پہلی دفعہ سیکھتے ہو نا، تو وہ ایک دم سے نئی چیز ہے، تو وہ دماغ میں وہ چیز بھی مشکل لگنے لگتی ہے جو بہت ہی آسان ہوتی ہے، کیونکہ ہم سوچ بہت زیادہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. لیکن یہ اٹس ناٹ اے ہارڈ ٹاپک. انشاءاللہ جب دوبارہ آج دیکھیں گے نا، تو اب دیکھنا آپ کو خود ہی سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ یہ تو اتنا مشکل نہیں تھا. تو کیا ہم نے کیا تھا کہ ریگولر اس کو عدد یعنی اسم کی جو 4 پراپرٹیز ہیں اس میں سے ہم نے یہ تھرڈ والی ہم کر رہے ہیں. پہلے ہم نے کیا کیا تھا، پہلے ہم نے اسٹیٹس کیا تھا، اس کے بعد ہم نے جنس کر لیا. اب ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ عدد. عدد مینز نمبر. نمبر مینز کہ جی واحد کا تو اتنا مشکل نہیں ہے، وہ تو پھر بھی ایک ریکگنیشن ہو جاتی ہے. تو یہ ڈوئل اور پلورلز، اس میں بھی ڈوئل بھی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ بھی بہت ہی ایک کہہ لیں کہ اسٹریٹ فارورڈ ہے. جمع جو ہے، یہ پوائنٹس جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ جمع سے ریلیٹڈ ہے، پلورل سے ریلیٹڈ. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 4 قسمیں ہیں. پہلی 2 جو ہے نا وہ تو بہت ایزی ہیں، وہ ہم نے خود بھی کیا ہوا. جو پورا مسلم چارٹ یاد کیا تھا اس میں وہ ریگولر، وہ سالم یا وہ ساؤنڈ پلورلز ہیں جو اس کے لاسٹ کالم میں تھے، جیسے مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. اور جو فیمنن چارٹ تھا اس میں مسلمات، مسلمات، مسلمات. یہ ساؤنڈ وہ ہیں پلورلز. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ اوریجنل جو ورڈ تھا، جیسے اس کیس میں مسلم از دا اوریجنل ورڈ، تو اس کا سیکوینس نہیں خراب ہوا. میم سین لام میم مسلم، اس کے آگے ہی جوائن ہوا جو بھی لیٹرز ہم نے ایڈ کیے، اس کی سیکوینس کو نہیں توڑا گیا. میم کے بعد کچھ نہیں آیا، سین کے بعد کچھ نہیں آیا، تو یہ ریگولر بالکل اوریجنل ورڈ کو لے کے ہم نے اس کے آگے کچھ جوائن کر دیا. یہ ہوتے ہیں سالم، ان کو توڑا نہیں گیا. تو یہ ساؤنڈ آپ پلورل کہہ لو یا جمع سالم. تو اسی میں میسکولن سالم بھی ہے اور مؤنث والا بھی ہے، یعنی فیمنن بھی ہے. ٹھیک، تو یہ تو بہت کلیئر کٹ تھا. اس کو میں پھر بھی کیا کہتے ہیں، اس میں سے ہم گزر لیتے ہیں. اور یہ اس میں ایک چیز جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جو قرآن کی زبان ہے، جو قرآن میں لائک ڈیفالٹ لینگویج جو ہے وہ میسکولن ہے. تو میسکولن پلورل جو ہے جب جمع مذکر سالم یعنی کہ ساؤنڈ پلورل جو ہے، یہ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بیئنگز آف انٹلیکٹ، جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، عاقل، عقل والے لوگ، اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، ہیومنز، اینجلز اور جن، یعنی کہ انسان، فرشتے اور جنات. جب بھی قرآن میں ان کا ذکر آئے گا تو ان کے لیے وہ مسلمونہ یا اونا اونا والا جو اینڈنگ ہے نا وہ یوز ہوگی، جو کہ سالم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ ان کے لیے جو بینگز آف انٹلیکٹ جو ہیں، ان کے لیے یہ میسکولن سالم جو مذکر سالم ہے وہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک، اب مذکر سالم ہم یہ دیکھ چکے ہیں، پہلے بھی بول چکی ہوں، اٹ کین انکلوڈ مین اینڈ ویمن بوتھ. کیونکہ جب مکس گروپ کی بات ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم یہ میسکولن جینڈر ہی استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر بولوں گی میں مسلمونہ، اس میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں، یہ صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی، although یہ مذکر والا ہم نے پلورل استعمال کیا ہے. لیکن اگر میں مسلماتن بولوں گی، اس میں صرف عورتیں شامل ہیں، اس میں مرد نہیں شامل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز دماغ میں ہم نے رکھنی ہے. پھر ساؤنڈ فیمنن پلورل ایگزیکٹلی وہی چیز کہ مسلم چارٹ کا جو تھرڈ والا کالم تھا، جسے مسلماتن، 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 اوریجنل مسلم ورڈ کے آگے صرف ہم نے آتن، آتن یہ ایڈ کر دیا تو یہ پلورل بن گیا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم. سالم کا مطلب جڑا ہوا، جیسے میں ایگزامپل پچھلی دفعہ دی تھی نا، مرغ مسلم، پورا جو آپ ہول چکن کو جب آپ روسٹ کرتے ہیں تو سالم ہوتی ہے نا. تو یہ اس لیے سالم ہے کہ یہ اوریجنل ورڈ کو توڑا نہیں گیا، کسی بھی لیٹر کو آگے پیچھے نہیں کیا گیا، اس لیے یہ. اچھا، اس میں اور مذکر والے میں یا میسکولن والے میں فرق کیا ہے کہ یہ پلورل ایک تو عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہی پتہ ہے، لیکن یہ ساتھ میں انینیمیٹ آبجیکٹس یعنی کہ وہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو فیمنن پلورل ہے. عورتوں کے لیے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ کسی کتاب کے لیے یا کرسی کے لیے یا ٹیبل، مطلب ان میں سے بھی بہت ساری چیزوں کے لیے یہ فیمنن سالم جو پلورل ہے یہ یوز ہو سکتا ہے. مکس گروپ کے لیے نہیں یوز ہو سکتا یہ. ٹھیک ہے، مکس گروپ اگر مردوں اور عورتوں دونوں کی بات ہو رہی ہے تب یہ والا پلورل یوز نہیں ہوگا. کنفیوژن جو زیادہ ہو رہی تھی نا وہ بروکن پلورل کی ہو رہی تھی. ایک تو اس وقت جو ہوئی تھی بروکن پلورل کا یہ ڈفرنس ہے کہ جو دیکھنے میں یہ ورڈ جب لکھا ہوتا ہے
تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ واحد ہے، مفرد یعنی سنگولر ہے، لیکن جب اس کا میننگ آپ دیکھو گے تو آپ کو میننگ سے اندازہ ہوگا کہ یہ تو پلورل ہے. ان کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل، یا ان کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں، جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹے ہوئے، جو یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بیسیکلی. تو یہ کیوں کہتے ہیں اس کو ہم؟ کہ اوریجنل جو لیٹرز کی کا سیکوینس تھا نا، اس کو چینج کیا گیا ہے، بیچ میں کچھ لیٹرز ایڈ کر دیے، کوئی آگے پیچھے مطلب ان کو کر دیا، یعنی کچھ چینج آ گیا اوریجنل میں. اور اس کے بعد سامنے جو اگزامپل آپ کی یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جی کتاب جو تھا کاف تا الف با، اس کا جو پلورل ہے وہ کتب ہے، اس میں سے الف غائب ہو گیا. تو یہ اس کا اوریجنل ورڈ کا جو سیکوینس تھا، یا جو اوریجنل ورڈ کی جو ایک میکنگ تھی، پورا جو اس کا موڈ تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کے اندر اس کی چینج آ گیا. کبھی ہم ایڈ بھی کر دیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل مسجد ہے سنگولر، اس کا جب ہم نے پلورل بنایا تو مساجد کر دیا، سین کے بعد الف ایڈ ہو گیا، تو اس نے بھی اوریجنل ورڈ کی شیپ کو چینج کر دیا. میم سین جیم دال کے بجائے میم سین الف جیم دال ہو گیا. ٹھیک، تو بعض دفعہ یہ ان کا آپ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتا سکتے کہ اس والے اسم کا جو پلورل ہے وہ بروکن ہے یا کیوں ہے، کس لیے ہے، یا یہ والے جو اسم ہوتے ہیں ان کے بروکن ہوتے ہیں. نو، یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ فیملیئر ود دیم. ان کا میننگ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا، اینڈ دین آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، دین یو ول بی ایبل ٹو ریکگنائز دیم. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ جو یہ ایگزامپل بھی تھے، آگے میں آج انشاءاللہ آپ کو آیتوں کے تھرو بھی دکھاؤں گی. جیسے شاہد از سنگولر، شہداء یا شہداء جمع ہو گیا. نعمتن سنگولر، نعمن بلیسنگ جو پلورل ہو گیا. اب اس میں کیا ہوا کہ تا مربوطہ ہٹ گیا تو یہ نعمن رہ گیا. پہلے والے میں شہداء یعنی شین کے بعد جو الف تھا وہ غائب ہو گیا، اور دال کے بعد الف لگا کے یعنی الف مکسورہ سوری الف ممدودہ الف اور حمزہ لگا دیا ہے پلورل میں. تو بیسیکلی یہ اور یہ ورڈ وہ ہیں جو ہم ریگولر بیسس پہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو یہ لفظ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں. انبیاء کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا، تو نبی کی جمع انبیاء. اچھا، جو وومن ہے اس کی جمع جو ہے وہ بالکل ورڈ ہی ڈفرینٹ ہے. سو امرأتن، اور یہ سنگولر ہے. نساء ویمن یعنی کہ پلورل میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جب ایک عورت کی بات ہوگی تو امرأتن، اور جب بہت ساری عورتوں کی بات ہوگی تو نساء. اچھا، اب کچھ ورڈز ہیں جو دیکھنے میں سنگولر لگتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ بروکن پلورل ہیں یا کچھ ہے، لیکن وہ ایک گروپ ہے کچھ ورڈز کا، یہ جو سامنے آپ کے ہیں، جو میننگ کے حساب سے جن کو اس میں جمع کہا جاتا ہے، یعنی یہ میننگ کے حساب سے پلورل ہیں. ان میں کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے جس سے یہ پلورل لگے، لیکن یہ میننگ کے حساب سے پلورل ہے. فار ایگزامپل قومن، اور یہ تو ہمیں اردو میں بھی پتہ ہے، جب ہم کسی قوم کی بات کرتے ہیں یا نیشن کی بات کرتے ہیں تو نیشن میں ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ آتے ہیں. پھر ناسن پیپل، پیپل جو ہے وہ پلورل ہے. قرنن جنریشن، یہ بھی پلورل ہے. اہلن جس طرح فیملی یعنی میں اہل بیت ہم کہتے ہیں، فیملی بیسیکلی. قسمن an argumentative group یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے والا گروپ پورا. حزبن فیکشن. جندن آرمی. آلن جیسے آل موسیٰ یا آل فرعون، آل ہارون. پیپل تو یہ سارا پلورل میں آتے ہیں. تو یہ آپ کو جب نظر آئیں گے لکھے ہوئے قرآن میں، آپ جب ان کی اینڈنگ دیکھ رہے ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو اینڈنگ ساؤنڈ ہے، ان کی ساؤنڈ ہے، یہ رفع ہے اور یہ سنگولر ہے، لیکن میننگ آپ کو بتائے گا کہ یہ پلورل ہے. دس از ہاؤ دے لک لائک بٹ دے آر پلورل. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیے. فریال، اس میں بھی کسی وقت اس کا پلورل ہو سکتا ہے، جیسے اردو میں قوم کا اقوام ہوتا ہے، اس طرح عربی میں بھی ان میں سے بھی کسی ورڈ کا پلورل ہو سکتا ہے. اس میں آپ بیسیکلی نو نو، اوکے، اس میں آپ کو ڈفرینٹ فارم میں یہ نظر آ سکتا ہے، مگر دس از دا پلورل اٹسیلف، اوکے، یہ ٹھیک. پلورل ہے. جی افشاں، آپ کو لاسٹ ٹائم لگ رہا تھا بہت اوور ویلمنگ ہو رہا ہے، اس وقت کچھ لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہتر ہوا ہے؟ نہیں ہاں فریال بالکل بالکل الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے، اچھا جی. اب یہ جو ٹاپک تھا نا، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ جیسے گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ آف پلورلز، میننگ یہ کہ ایک تو آپ کو
پتہ نہیں جیسے اس میں جمع ابھی ہم نے پڑھے, یا ایک وہ فیمنن جو پلورل ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت ساری عورتوں کی اگر بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے, بہت سارے مردوں کی بات ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت ساری عورتیں ہیں. آف کورس گرامیٹیکلی ہم, اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اگر میں بات کروں گی بہت ساری عورتوں کی, اور اس کے بعد جملے میں, ابھی میں ریگولر قرآن کی بات نہیں کر رہی, جنرلی بات کر رہی ہوں, بہت ساری عورتوں کی بات کروں گی اگر میں, کہ جی کسی گروپ میں اگر وہ بیٹھی تھیں اور میں نے بات کرنی ہے لیٹس سے ان کی گاڑیوں کی, مطلب بیسیکلی جو جملہ ہم بولیں گے تو ان عورتوں کی گاڑیاں وہاں کھڑی تھی, ٹھیک, مطلب جملہ تو کسی اور طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری عورتیں ایک ہی گاڑی میں آئی ہوں تو آپ ایک ہی گاڑی کا ذکر کرو گے. میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ جب بھی آپ بہت ساری عورتوں کی بات کرو گے تو چیزیں بھی بہت ساری, اس کے ساتھ گرامیٹیکلی جو اگلا ورڈ آئے گا وہ بھی پلورل آئے گا, لیکن اگر آپ ایک کی بات کرو گے تو ایک آئے گا. تو عربک میں بھی, قرآن میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی پلورل ورڈ ہے تو اس کے ساتھ پلورل ہی آئے گا نا, اس کے ساتھ پھر سنگولر نہیں آئے گا. تو ٹریٹمنٹ کا جو مطلب ہے یہاں پر جو یہ ورڈ لکھا ہوا ہے گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹس سے ایک پروناؤن ہے ہم کا مطلب ہے وہ سب. اب یہ پروناؤن اگر کہیں پر لکھی ہوئی, جیسے فار ایگزامپل قومہم, قوم واز پلورل, اب اس کے ساتھ ہم بھی پلورل آ گیا. یہ گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہوا ہے. قومہ بھی ہو سکتا ہے, اس وقت پھر وہ سنگولر کی فارم میں یوز ہو رہا ہے کیونکہ ورڈ اٹ سیلف از سنگولر لیکن اس کا میننگ پلورل آ رہا ہے. تو ابھی جب ہم انشاءاللہ میں نے وہ تھوڑی سی آیتیں بھی الگ کی تھی, اس میں ذرا جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح, اور بیسیکلی جو آیتوں میں تو خیر میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا کہ جو بروکن پلورل کا ہے, لیکن جو ٹریٹمنٹ والی بات آ رہی ہے نا وہ تھوڑا سا میں وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب انہوں نے جو یہ پوائنٹس کچھ دیے ہیں, جس میں پہلا پوائنٹ ہے all non-human plurals are treated as singular feminine. اس پوائنٹ کو میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ بس یاد اس کو کرنا ہے آپ نے, باقی چیزیں آٹومیٹیکلی ہوتی ہیں, وہ ہمیں پتہ ہی ہوتی ہیں, صرف ہم نے دماغ میں یہ رکھنا ہے all non-human plurals, یعنی کہ نان ہیومن کا کیا مطلب ہے, ابھی میں نے اوپر بتایا تھا کہ ہیومن میں کیا کیا آتا ہے, جنات آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں اور انسان آتے ہیں. اس سے ہٹ کے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ نان ہیومن میں آئیں گی. تو ان کا جو پلورل ہوگا, ان کو جو ان کا جو جمع کی فارم ہوگی, اس کو گرامیٹیکلی ہم سنگولر فیمنن یوز کریں گے, واحد مؤنث. ابھی وہ میں اگزامپل بتاتی ہوں آپ کو دکھا کے کہ اس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کو سنگولر فیمنن یوز ہم اس کا بتائیں گے, اس کو یوز کریں گے اس کے ساتھ, اور وہ آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. اس کے علاوہ everything else is treated as is. مطلب کیا ہوا, جو جمع سالم مذکر ہے اس کو مذکر ہی یوز کر, مسلمون ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ مذکر جمع ہے, سمپل بات. مسلماتن اگر آ رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلورل ہے اور فیمنن پلورل ہے, ہم نے پورا چارٹ پڑھا تھا. اسی طرح جب قومن بھی لکھا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمع ہے اور اس کو میسکولن یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم جب بھی ایک مکس گروپ کی بات آتی ہے وہ ہمیں ویسے ہی پتہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے مذکر یوز کرنا ہے. تو دیٹس وائی اس کو بھی ہم جو the words that are plural by meaning, اس کو ہم plural masculine ہی یوز کرتے ہیں اس کے لیے, یعنی کہ جمع مذکر سالم. Human broken plurals are treated as plural masculine. یہ بڑا کی ورڈ کیا ہے, human broken plurals. broken plurals یعنی کہ جمع تکسیر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اوریجنل ورڈ کے سیکوینس کے اندر کچھ تبدیلی آئی. جس طرح ہم نے کتب پڑھا, کتاب سے کتب ہو گیا, مسجد سے مساجد ہو گیا, تو مساجد بھی پلورل ہے, کتب بھی پلورل ہے. یہ ہے نان ہیومن تھنگس. مسجد بھی انسان, مطلب یہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے, کتاب بھی جاندار چیز نہیں ہے, تو اس کو ہم ٹریٹ کریں گے فیمنن سنگولر. لیکن اب رسل جو ہیں, رسول کی جمع رسل ہو گیا, رسل از بروکن پلورل. کس طرح, کیونکہ رسول میں را سین واو لام تھا, اب رسل میں وہ واو ہٹ گیا, نبی سے انبیاء بن گیا. یہ کیونکہ انسان کی بات ہو رہی ہے, اس میں ہم پلورل جو یوز کریں گے گرامیٹیکلی وہ کیا یوز کریں گے, میسکولن جمع, یعنی مذکر سالم جمع استعمال کریں گے, اس کے لیے فیمنن نہیں استعمال کریں گے. صرف بروکن پلورل جو نان ہیومن ہیں ان کے لیے ہم فیمنن یوز کرتے ہیں. جیسے یہ اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 1 میں یہی تو لکھا ہوا ہے all non human plurals. اب اس میں بروکن بھی آ گئے اور ناٹ بروکن بھی آ گئے, ٹھیک ہے, جو تکسیر والے بھی آ گئے, سالم والے بھی آ گئے. as long as وہ نان ہیومن ہیں ان کو ہم گرامیٹیکلی سنگولر فیمنن یوز کریں گے ان کے لیے.
اور انشاءاللہ یہ ڈرل میں ہم نے اس دن دیکھا تھا, یہاں سے بھی میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ ہاں جس طرح اب یہ ہے نمبر 3 پہ آپ دیکھو, انہارن, نہر, نہر جو ہے وہ سنگولر تھا, انہارن پلورل ہے, نون ہا را اوریجنل ورڈ تھا, ہا کے بعد انہوں نے الف لگا دیا تو بروکن پلورل بن گیا. اب چونکہ یہ بروکن پلورل ہے اور ریورز یہ کوئی انسان نہیں ہے, یہ جاندار چیز نہیں ہے, تو اس کے لیے فیمنن ہم یوز کریں گے اور ساتھ میں ہم بتائیں گے سنگولر. آلدو ریورس اس کا ترجمہ جو ہم دیکھ رہے ہیں میننگ پلورل ہے. گرامیٹیکلی کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ جی اس کی آپ 4 پراپرٹیز بتائیے, تو اس کی 4 پراپرٹیز میں کیا بتاؤں گی کہ یہ سنگولر ہے, یہ فیمنن ہے, اور یہ مطلب اس کو میں سنگولر فیمنن بولوں گی بجائے اس کے کہ میں پلورل بولوں اس کو. ٹھیک ہے, یہ بات, یہ پوائنٹ کلیئر ہوا کہ نہیں, کیونکہ اسی کو سمجھنا ہے صرف, باقی تو بہت ایزی ہیں, صرف اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے. از دیٹ پارٹ کلیئر کہ اس کو ہم مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں گرامیٹیکلی سنگولر فیمنن کے طور پہ. تو بس پھر یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ جتنے نان لیونگ نان ہیومن جی وہ ہیں وہ اس کو سنگولر فیمنن کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, نان چاہے وہ ہیومن پلورل ہی پلورل, لگ رہا ہے. پلورل نان صحیح, ہیومن پلورلس, ٹھیک ٹھیک ہے, ہے. جتنے بھی, یہ چاہے میننگ آپ پلورل کو ان کا پلورل نظر آ رہا ہے میننگ, لیکن ڈیل آپ ان کو گرامیٹیکلی ایز اے سنگولر اوکے فیمنن یوز کریں گے ان اوکے. کے لیے. جی can you جی سر. explain آیاتن, کیونکہ اس پہ تم نے پلورل اینڈ سنگولر دونوں وہ کیے ہوئے. ہاں اوکے, اس میں بلکہ اس کو اس طرح کر لینا چاہیے کہ پلورل ہم نہ کریں, اس کو رہنے دیجیے, پلورل میں ہٹا دیتی ہوں ابھی, آپ اس کو رہنے دیجیے. I will just remove plural, just consider it singular feminine. Okay, that's easier. اچھا, تو رول کیا ہے کہ جو بھی چیز نان ہیومن, کوئی بھی پلورل ہے, یہاں صرف پلورل کی بات ہو رہی ہے, نان ہیومن پلورل ہے اگر کوئی, تو اس کو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں سنگولر فیمنن. بس یہ دماغ میں رکھنا ہے. سنگولر وہ تو میں گرامیٹیکلی سمجھ میں آئی تھی, but you had highlighted both, اس لیے I had یا missed that یا part. I was نہیں ٹھیک ہے, confused. دیٹس فائن, دیٹس فائن, اس کو ابھی رہنے دیتے, یہ بعد میں آئیں گی اس طرح کی کہ جن جو ہمارے پاس کچھ آپشنز بن جاتے ہیں جن کو پھر ہم پلورل بھی بول سکتے ہیں اور سنگولر بھی, لیکن ویل ڈو دیٹ لیٹر انشاءاللہ. ابھی آپ یہ سمجھو کہ اس کو یہ سنگولر اینڈ فیمنن ہے یہ آیاز, ٹھیک ہے. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی جو گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہے تو آپ مجھے بتائیے. کوئی کوشچن ہے, اینی تھنگ دیٹ از ناٹ کلیئر, اینی تھنگ. افشاں آپ کچھ کہہ رہی ہو؟ نہیں فریال میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, میں دوبارہ آئی ہوں. اوہ اچھا اچھا, اوکے. تو میں ہاں پوچھ رہی تھی یہ کہ کوئی بات ایسی ہے جس میں کلیئر نہیں ہے تو میں اس کو کلیئر کر دوں. نہیں آئی تھنک الحمد للہ یہاں تک آج دوبارہ تم نے جو گو تھرو کیا ہے نا, اس سے کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. اوکے الحمد للہ, الحمد للہ, جزاک اللہ. وہی آتی. اچھا, اور اچھا اس کو بھی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو نمبر 9 ہے یدن, ہینڈ, اس کو یاد رکھنا ہے کہ وائی آر وی سیئنگ کہ یہ سنگولر اور فیمنن ہے, بیکاز ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آل باڈی پارٹس جو کہ دو ہیں آپ کی باڈی میں, ان کا سنگولر اور ان کا پلورل جو ہے وہ آپ کا فیمنن استعمال, اس کے لیے ہم فیمنن استعمال کرتے ہیں, سنگولر فیمنن. اور اگر یہ ڈوئل ہوگا تو یہ ڈوئل فیمنن, مطلب یہ جس کا بھی جو بھی باڈی پارٹ ہمارے دو ہیں, تو اس کا پھر ہم سنگولر بھی فیمنن بولیں گے. آلدو کہ یہ دو جو ہیں مطلب وہ اس وقت یہاں پر ایک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے 2 ہاتھ ہوتے ہیں تو ہم اس ایک کو بھی فیمنن کنسیڈر کریں گے. ٹھیک, اوکے. لیٹ می جسٹ سی کہ اگر میں اس کو ذرا آپ کے ساتھ پلورل کا میں تھوڑا سا دکھانا چاہ رہی تھی. لیٹ می شیئر دی اسکرین. اچھا, آپ کے پاس نا وہ میں دیکھ رہی ہوں اپنے فون پہ بھی نا, تو اسکرین کافی دیر میں آ رہی ہے سم ہاؤ. وائی اوکے, اب تو میں ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ کنیکٹ ہو رہی ہوں, تو اس لیے پھر میرے خیال میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا تھا ابھی تک. انشاءاللہ
یہاں پر وہ میرے پاس نا وہ شو ہو رہا ہے کسی نو انٹرنیٹ کنیکشن، دیٹس وائی وہ اللہ اکبر. اچھا بہرحال سو اب تو کنیکٹڈ ہو گیا ہے. لیٹس سی کہ اب میں اگر شیئر کر سکوں آپ سے اسکرین. اب ہو جانا چاہیے ویسے انشاءاللہ تعالی. یس ٹھیک. تو یہ تھوڑا ہاں سا آ میں گئی اب سریال. آ گئی الحمدللہ. سو یہ میں تھوڑا سا بس دکھانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح یہ جناتن. اچھا جناتن جو ہے، اب جنت جو ہے یہ پہلی بات تو یہ کہ اٹس ناٹ اے ہیومن تھنگ. ٹھیک، یہ نان ہیومن ہے. باغات کو کہتے ہیں ویسے بیسیکلی تو جناتن. اب تجری جو ہے یہ ویسے تو ہم نے ابھی نہیں کیا ہوا، یہ فعل ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا یہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناتن بیکاز اٹ از اے نان ہیومن پلورل. ہاؤ اٹ از ٹریٹڈ، ٹریٹمنٹ کی جو بات آتی کیا مطلب، یہ تجری جو ورڈ ہے یہ سنگولر ہے. یہ فعل، یہ ورب جو یوز ہوا ہے عربک میں یہ سنگل یوز ہوا. حالانکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناتن باغات، مطلب جناتن تجری، جناتن یعنی یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے ویسے، لیکن چونکہ یہ نان ہیومن ہے اس لیے اس کے لیے تجری استعمال ہوا ہے. یہاں پر بھی اب یہ اب دکھانا میں نے بیسیکلی جو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ آپ کو میں دکھانے کے لیے یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ بروکن پلورل کس طرح کے، یہ کہاں کہاں جس طرح قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ کہاں کہاں آتے ہیں. جی ارم. ایک صرف ایک بات پوچھنا، جنات یہ کیا اس میں جمع ہے؟ نہیں اس میں جمع نہیں ہے. اس کا سنگولر کیا ہے؟ جناتن ہے نا یہ جنتن. اب جنتن جو ہے وداؤٹ آ پارٹ الف کے بغیر یہ کھڑی. جی جی دیٹ سنگولر. اوکے ٹھیک ہے تو جناتن ہے نا یہ پلورل ہے لیکن چونکہ یہ نان ہیومن ہے تو اس لیے اس کے ساتھ جو آگے ہم نے ورب استعمال کیا ہوا یا قرآن میں، مطلب میں نے نہیں کیا ہوا، جو قرآن میں استعمال ہوا ہوا ہے وہ سنگولر ہوا ہوا ہے بیکاز اٹ از ٹریٹڈ ایز سنگولر فیمنن. تو یہ تجری جو ہے یہ فیمنن ورب ہے اور سنگولر ہے یہ. ٹھیک. اچھا تو یہ کیا کہتے ہیں، اس کو دکھانا بھی اس طرح تھا میں نے آپ کو. بروکن پلورل کس طرح ہے کہ جو اوریجنل ورڈ ہے وہ جیم نون تا ہے. یہاں اب نظر تو نہیں آ رہا لیکن دس از جناتن. ٹھیک ہے نا. لیٹ می جسٹ کنفرم. انہوں نے کھڑا زبر اتنے عجیب طریقے سے دیا ہوا ہے کہ وہ اٹس جناتن. بیسیکلی اگر اس کو ہم کھڑے زبر کے بغیر لکھیں گے تو یہ الف آ جائے گا یہاں پر، میننگ کہ اس نے شدہ کی وجہ سے بھی تو 2 ٹائم آ گیا نا، بڑا ہو گیا وہ. یا نہیں وہ تو پھر اس میں تو زور پڑتا ہے لیکن آ والی پارٹ نہیں آتی نا، پھر وہ تو پھر جنتن ہوتا ہے. یہ میں جناتن میں اس کو نا ذرا ایک سیکنڈ میں دوسرے قرآن میں ذرا کھول کے ذرا چیک کر لوں 100% کر لوں کہ یہ انہوں نے اس میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے. دس از سورہ آل عمران 136. کیونکہ یہ جو ورڈ میں ایک قرآن کا ایپ ہے نا اس سے میں اس کو میں نے میرے اس پہ ایپ پہ جناتن ہی ہے. جناتن ہی ہے ود کھڑا زبر یا یس ود کھڑا زبر. اوکے ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ کھڑا زبر بیسیکلی ریپرزینٹ کرتا ہے الف کو. تو دس از جناتن. تو اس نے جو اوریجنل سیکوینس آف ورڈز لیٹرز تھا وہ توڑ دیا اس لیے یہ بروکن پلورل ہے، لیکن یہ نان ہیومن ہے تو اس لیے اس کو ہم نے سنگولر فیمنن کنسیڈر کر دیا. انہارن، نہر جو ہے، نہر از دا اوریجنل سنگولر ورڈ. انہارن اگین اسٹینڈنگ فتح یا کھڑا زبر جس کو کہتے ہیں، یہ شو کرتا ہے کہ یہاں الف والا الف بیچ میں آ گیا ہے. سو نون ہا را اوریجنل تھا، اب ہو گیا یہ نون ہا الف را. دیٹ مینس کہ اوریجنل سیکوینس کو اس نے توڑ دیا. تو دس از اگین جمع تکسیر اس کو کہتے ہیں، تکسیر یا جمع مکسر یعنی ٹوٹا ہوا. دس از ناٹ ساؤنڈ پلورل، دس از اے بروکن پلورل. ٹھیک. اچھا ایامن، ایامو، یوم از دا اوریجنل سنگولر ورڈ یا واو میم، اور یہاں پر آگے ایامن، ایامو اس نے اگین جو الف شروع میں بھی ایڈ ہو گیا
اور یہاں پر واو کی جگہ الف آ گیا. اس نے پورا سیکوینس اور مطلب وہ تھوڑا سا اوریجنل ورڈ سے ڈفرنٹ ہو گیا یہ. سو دس از اگین ا بروکن پلورل. شہداء ہم نے ابھی اس میں دیکھ ہی لیا تھا, اس میں جو پڑھ رہے تھے یہ شہید سے شہداء. شہید کیا تھا؟ شین ہا یا دال, لیکن یا غائب ہو گیا اور آگے یہ آپ نے دیکھا الف ممدودہ, یہ الف اور حمزہ آ گیا. شہداء یہ بروکن پلورل ہے. فریال لسٹ پہ تو لکھا ہے کہ وہ سنگولرز کا شاہد ہے. شاہد بھی ہے ویسے, شہید بھی. اوکے سو دیٹس ا ڈفرنٹ ورڈ. اوکے شاہد سے ہی لے لیجیے, شاہد سے کر لیے, لیکن شہید کا بھی شہداء ہے. شاہد شین الف ہا دال, اور یہاں پر سے وہ ہا کے بعد الف غائب ہو گیا اور اس کا سیکوینس ٹوٹ گیا, تو یہ بروکن پلورل کنسیڈر ہوگا. اربابن یہ را بابا, اوریجنل ورڈ از را بابا. جی رابعہ. یہ جو شاہد اور شہید ہے اس میں فاعل اور مفعول کا فرق آئے گا نا؟ یس yes, same root وہی ہے. Subject, Yeah, object. but yeah, the thing they're doing is different. Yeah, shahid is a person who is doing the witnessing, اور شہید وہ ہے جس کو, خیر شہید کے دو میننگ نکلتے ہیں, لیکن ہاں. you're right, it is that. ٹھیک ہے. Okay. اربابن اگین یہ بروکن پلورل ہے. را بابا اس کا رب بیسیکلی وہ تھا, اس سے یہ پلورل ارباب بنا ہے. اس کا جب آپ میننگ بھی دیکھو گے تو یہ ماسٹرز یعنی پلورل کی فارم میں آئے گا اس کا جو میننگ ہے. تو اس سے اگر جب تک ہمیں پہچان نہیں ہوتی تب تک میننگ بھی ہماری ہیلپ کر سکتا ہے کہ whether it is a plural or not. اچھا اب یہاں آپ یہ دیکھو کہ جسٹ ٹو شو یو اگین دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتاؤں. ارباب ماسٹرز یعنی تمہارے بہت سارے رب, یعنی تم نے کیا بہت سارے رب جو بنا لیے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ یہ دیکھو آگے جو آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے نا, متفرقون, باقی چھوڑ دیں کہ یہ ورڈ کیا ہے, لیکن اونا ہمیں پتا ہے کہ یہ ساؤنڈ یعنی سالم جمع مذکر کی یہ ساؤنڈ ہوتی ہے اونا, مسلمونا. چونکہ یہ ہیومن بروکن پلورل تھا اس لیے یہ اس کے ساتھ انہوں نے میسکولن استعمال کر لیا. ٹھیک ہے, ہیومن بروکن پلورل جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے میسکولن سالم یوز کر لیا, متفرقونا. اگر آپ کو میننگ نہ بھی پتا ہو, اونا کی ساؤنڈ آپ کو پتا ہونی چاہیے. اب مسلمونا سے ملتا جلتا ہے یہ, although اس کی اپنی گرامیٹیکل ڈفرنٹ جو بھی چیزیں ہیں, لیکن آپ کو اینڈنگ جو کمبینیشن ہے وہ آپ کو پتا ہے. تو اربابن چونکہ یہ ہیومن تھا اس لیے یہاں پر اونا والا ہم نے دیکھ لیا کہ یوز کیا انہوں نے. قلوبن, قلب از دا سنگولر فارم, قاف لام با, یہ قلوبن لام کے بعد واو ایڈ ہو گیا تو یہ بروکن پلورل ہو گیا قلوبن. پھر نسائی یہ ہم نے ابھی دیکھا تھا, اس کا تو ورڈ ہی ٹوٹل چینج ہے. امرأتن, اور یہ سنگولر کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک عورت, اور جب پلورل استعمال کرنا ہوتا ہے تو نسائی, جب بہت ساری عورتیں تو نسائی. ٹھیک ہے, میں نے اتنا ہی اس کا کیا ہوا تھا. ہوپ فلی انشاءاللہ یہ اب آپ جیسے ایسے پڑھیں گے نا تو ساتھ ساتھ آپ کرو بھی یہ, خود بھی یہ کرو کہ تھوڑا بہت ذرا پہچاننے کی کوشش کریں. آپ میننگ جب آپ پڑھ رہے ہو نا, قرآن جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اس میں ساتھ ساتھ میننگ بھی پڑھیں. کہیں پر اگر آپ کو پلورل میننگ نظر آتا ہے آپ اس وقت چیک کرو کہ ویدر یہ جو ورڈ دیکھنے میں مجھے جو میں نے پلورل کی ساؤنڈز پڑھی ہوئی ہیں کہ اینڈنگ کمبینیشن جو پڑھے ہوئے میں نے میسکولن یا فیمنن کے, کیا اس میں وہ کمبینیشن آیا ہوا ہے آخر میں؟ اگر نہیں آیا ہوا لیکن میننگ آپ کو پھر بھی پلورل کا وہ دے رہے ہیں, دیٹ مینس کہ وہ بروکن پلورل ہے. یا پھر وہ اس گروپ میں سے ہے جو اس میں جمع کہلاتے ہیں, یعنی جن کا میننگ ہی جمع کا آتا ہے, دیکھنے میں وہ سنگولر لگتے ہیں. تو تھوڑا بہت نا اس کی تھوڑی سی پہچان کرنے کی آپ کوشش کرنا شروع کرو انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے ذرا تھوڑی ویکیبلری بھی بڑھتی ہے تو پھر ذرا ایزی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ جب پریکٹس جتنی کریں گے نا گرامر اتنی زیادہ سمجھ آئے گی. پریکٹس نہیں ہوگی تو یہ جو ڈے 1 پہ مشکل تھی وہی مشکل آگے تک چلتی رہے گی. پھر لیٹ می اوپن دا ڈاکیومنٹ انشاءاللہ. اوکے, اگلا ٹاپک ہم لیں گے, ہمارے پاس ٹائم ہے اس لیے ہم اگلا کریں گے. اگلا از ناٹ ڈیفیکلٹ, ہم تھوڑا سا اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ, پھر ہم کلاس اپنی اینڈ کریں گے. جو 4th پراپرٹی, آپ یہ دیکھو کہ جب یہ والی پراپرٹی آپ کر لیں گے نا تو آپ کی 4 پراپرٹیز اسم کی ہو گئیں. اس کے بعد ہم فعل کی طرف آئیں گے. فعل ابھی مطلب فوراً تو نہیں, کچھ ہم اس کے بعد ابھی تھوڑا اسم کو ہی لے کے کچھ ہم اس کے ابھی سمجھ لو کہ اسائنمنٹ تو نہیں, مطلب کلاس میں ہی کریں گے, پریکٹس کریں گے تاکہ وہ تمام چیزیں چاروں یہ کلیئر ہو جائیں.
then we will move on to fi'l. جو اسم کی فورتھ پراپرٹی یا قسم یا ٹائپ سمپل ہے. یہ ہم نے شاید بچپن میں جنہوں نے پاکستان میں پڑھا ہوا ہے ان کو بھی پتا ہوگا. یہاں پر جنہوں نے پڑھا ہو سکتا ہے کہ یہاں کے اسکول میں بھی مطلب انگلش میں بھی شاید یہ چیز پڑھائی جاتی ہو کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ وہ جو معرفہ اور نکرہ, اگر آپ کو ورڈ پتا ہو کہ ایک پراپر اینڈ کامن, انگلش میں پراپر اور کامن جس کو کہتے ہیں. ٹھیک, اچھا جی, انہوں نے ضمائر دے دیے ہیں. ضمائر ریزن ہے اس کا, پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں قسم کیا ہے. دا فورتھ پراپرٹی آف اسم از ٹائپ. ٹھیک, اس کو میں ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتی رہوں. ایوری ورڈ ان عربک لینگویج از ایدر کامن, یعنی کہ یہ نکرہ جس کو کہتے ہیں عربک میں, اور پراپر یعنی معرفہ. ایک سیکنڈ, جسٹ گیو می اے سیکنڈ پلیز, ضروری کچھ sorry about that. اچھا جی, so in every word in Arabic language is either common or proper, یعنی نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ. یہ سمپل بات ہے, یہ ہمیں ہر لینگویج میں ایسی ہے, یا تو ورڈ پراپر ہوگا یا ورڈ نہیں پراپر ہوگا, عام ورڈ ہوگا. common words are generic words that do not refer to something specific, meaning جیسے اگر میں بول رہی ہوں ورڈ کتاب بول رہی ہوں, میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. میں اگر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کتاب لے آؤ, اب آپ کو جب تک میں پورا اسپیسیفائی نہیں کروں گی کون سی کتاب میں منگا رہی ہوں, تو اٹس اے جنیرک نیم, نارمل کامن نام ہے کتاب. ہر کتاب کتاب کہلاتی ہے. ٹھیک, پراپر ورڈز آر اسپیسیفک, یعنی پراپر ورڈ کا مطلب, اب میں اگر آپ سے کہوں کہ قرآن لے آؤ, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مطلب میں کس چیز کی بات کر رہی ہوں, کون سی کتاب کی بات کر رہی ہوں, کیونکہ قرآن از اے اسپیسیفک نیم. آپ ہر کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک, تو اب جیسے انہوں نے آگے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے, یہ ایگزامپل آف معرفہ نکرہ پیئر وڈ بی a girl. So a girl اگر میں بات کرتی ہوں, a girl means common name, کسی بھی لڑکی کو لڑکی کہہ سکتے ہیں, which refers to an unspecified girl. And Maryam, which refers to a specific person. میں نام اگر لے رہی ہوں تو آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہی ہوں. میں نام نہیں لے رہی, میں لڑکی ہوں, تمہیں پتا ہے اس لڑکی نے یہ کیا, بھائی کس لڑکی نے کیا کیا, you don't know. لیکن اگر میں کہوں گی کہ آپ تمہیں پتا ہے کہ مریم نے یہ کہا, تو you know what I mean. تو مریم is specific یا پراپر, اور گرل از کامن یا جس کو نکرہ کہتے ہیں. تو یہ نکرہ اور معرفہ, معرفہ از پراپر, نکرہ از کامن. اچھا, another example of معرفہ نکرہ pair would be a chair, which refers to an unspecified chair, and the chair. جب میں بات کروں نا کہ the chair, the means کہ یہ اب specific ہو گیا. اگر یوز ہو رہا ہے a chair, یہ کوئی بھی چیئر ہو سکتی ہے. یہ مطلب یہ چیز بھی دماغ میں رکھتی, انگلش میں بھی ایسا ہی ہے. دا چیئر جب بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی پیچھے سے کوئی بات ہوتی چلی آ رہی ہے کسی خاص چیئر کی, اور اب میں بات کر رہی ہوں, کنٹینیو کر رہی ہوں, تو یو نو دا چیئر, اس طرح کر کے بات آپ جب کر رہے ہو. یا دا بلڈنگ, دا کار, دا ہمیشہ اس ورڈ کے ساتھ لگاتے ہیں انگلش میں بھی جو اسپیسیفک ورڈ کوئی ہوتا ہے, کوئی اسپیسیفک چیز ہوتی ہے. کامن کے لیے استعمال ہوتا ہے. این ایپل, ابھی کوئی بھی ایپل ہو سکتا ہے. دا ایپل, تو تم وہ دا ایپل کا مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص میں نے ٹیبل پہ کوئی رکھا ہوا ہے, وہ والا ایپل میں منگا رہی ہوں یا کچھ بھی کر رہی ہوں. اٹ از مور اسپیسیفک. سو کامن. اچھا, اب یہ چیز امپورٹنٹ ہے عربک کے حساب سے. آپ یہ دیکھو, کامن یعنی نکیرہ از دا ڈیفالٹ فار اے ورڈ. بائی ڈیفالٹ, جنرلی اسپیکنگ, ایک ورڈ, ابھی ہم صرف اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں کہ قرآن کی لینگویج کے حساب سے, جنرلی بھی اس طرح ہوتا ہے, بٹ ناؤ وی آر فوکسڈ آن قرآن ایز ویل. کامن یا بائی ڈیفالٹ ہر اسم کو نکرہ ہونا ہے. اگر وہ نکرہ نظر نہیں آ رہا ہمیں, جو کہ ہم ابھی پڑھیں گے اس کی کوالٹی, تو دین دیر ہیز ٹو بی اے ریزن فار اٹ. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں یاد ہے آپ کو کہ میں نے کہا تھا کہ بائی ڈیفالٹ ہر اسم کو رفع ہونا چاہیے. اگر وہ رفع نہیں ہے تو دین دیر از اے ریزن, کہ وہ جر ہے تو کیوں جر ہے, وہ نصب ہے تو کیوں نصب ہے. دین وی ہیو ٹو فائنڈ اے ریزن. اگر کوئی اور سائن ہے, اگر رفع ہے تو اٹس بائی ڈیفالٹ اٹس اوکے, ٹھیک ہے, یہی ہونا تھا اس کا. اسی طرح کامن اور پراپر میں یہ ہے, بائی ڈیفالٹ کامن ہونا چاہیے اسم کو,
اگر وہ کامن نظر نہیں آ رہا then we have to find a reason کہ کون سا ریزن کیا ہے اس کا. اور وہ ریزن میں تقریباً 7 کیٹیگریز ہیں یہ. ٹھیک, ہاں یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 7 categories of proper words. تو اگر کوئی ورڈ ان کیٹیگریز میں فال نہیں کرتا, کوئی اس میں بلونگ نہیں کرتا, then it is نکرہ, یعنی بائی ڈیفالٹ اس کو نکرہ ہونا ہے. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس میں سے آدھی سے زیادہ چیزیں تو آپ کو آلریڈی ہی پتا ہے. اچھا, یہ جو انہوں نے شروع میں یہ دیا ہوا ہے دمائر دمائے یعنی پروناؤنس پورے انہوں نے جو دیے ہوئے, اس سے ایک چیز دماغ میں رکھے, تمام دمائر تمام پروناؤنس they are always معرفہ proper, they are always proper. ٹھیک ہے, یہ تمام پروناؤنس جتنے دمائر آپ کے سامنے یہ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا, they are all proper, they are always رفع. یہ وہ والی ہیں جو الگ ہو کے آتی ہیں, یہ رفع کی فارم ہے, رفع کی فارم, and they are proper. دمائر تمام پراپر ہیں, چاہے وہ رفع کی فارم ہے یا نصب جر ہے, لیکن اگر ضمیر ہے پروناؤن ہے تو it is always going to be proper, یعنی معرفہ. اچھا, آج ہم ساری تو کیٹیگری اس کی نہیں کر سکیں گے, لیکن کچھ کرتے ہیں. دس از ویری ایزی, اور یہ آئی تھنک کہ آپ کے دماغ میں آلریڈی یہ ہوگا بھی. نمبر 1 کیا ہے کہ کون سا ورڈ جو ہے وہ معرفہ کہلائے گا؟ ورڈز ود الف لام, اس کو لام تعریف بھی کہتے ہیں, لام التعریف بھی کہتے ہیں. الف لام یعنی ال کر کے جو ہے, اور یہ انگلش میں اس کا جو کیا ہے دا, جس طرح میں نے ابھی اوپر بتایا دا چیئر, الکرسی. الکرسی اگر لکھا ہوا ہے دین دس از اے اسپیشل کرسی. اگر کرسیون لکھا ہوا ہے دیٹ مینس کہ یہ جنرل بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دا ال ان عربک مینس دا which makes a word specific. As mentioned before, remember that tanween and al never come together. یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. یہ آپ کو کبھی بھی الکرسیون نظر نہیں آئے گا تنوین کے ساتھ, کہ اینڈ میں تنوین بھی لگی ہوئی ہے اور شروع میں ال بھی لگا ہوا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا, نیور, کیونکہ تنوین اور الف لام ساتھ نہیں آتے. المسلموں تو ہو سکتا ہے, المسلمن کبھی بھی نہیں ہوگا. مطلب یعنی تھوڑا سا میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو لکھ کے بھی دکھا ساتھ ساتھ لکھتے جائیں, یعنی کہ آپ کو ال لگا ہوا ہے یہاں پر, رک رک کے لکھتی ہوں تو تو جب ال شروع میں لگا ہوا ہے نا, تو اینڈ میں آپ کو یہ ایک دمہ نظر آئے گا. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے. تنوین کی میں نے کوشش تو بہت کی بنانے کی, امید ہے کہ سمجھ آ جائے گی. آپ کو اس فارم میں کبھی نظر نہیں آئے گا. یہ ہمیشہ سنگل تنوین کے ساتھ ہوگا, کیونکہ شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. کوئی بھی ورڈ ہو, اینی ورڈ, if there is alif lam then it will never be un یا an یا in. It will always be a single حرکہ, چاہے وہ سنگل دمہ ہو, سنگل کسرہ ہو یا سنگل فتحہ ہو, کچھ بھی ہو, it will always be single. ٹھیک, فار ایگزامپل the word اچھا یہ لکھا المسلمون, میں نے دیکھا نہیں کہ ایگزامپل is incorrect. ٹھیک, you can only say المسلمو. ٹھیک, آپ صرف المسلمو کہہ سکتے ہیں, المسلمون کبھی نہیں کہہ سکتے. Remember, a partly flexible word is made fully flexible in 2 ways: by adding an al, by making it a mudaf. اس پارٹ کو ابھی چھوڑ دیجئے, ابھی ہم اس پہ فوکس نہیں کر رہے. ابھی صرف ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں؟ اس پہ کہ وہ ورڈ جو کہ ال کے ساتھ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں, یعنی کہ they are proper. ٹھیک ہے, ابھی صرف ہم یہ کر رہے ہیں, ابھی اس والے پارٹ کو نہیں ہم دیکھ رہے. اچھا, اس میں کوئی پرابلم ہے یہ سمجھنے میں, یہ جو الف لام کی ابھی ہم نے بات کی ہے, کوئی کنفیوژن ہے تو پلیز گو اہیڈ. کچھ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں فریال, الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے, نمبر 2. اچھا, اسپیسیفک نیمز, جس کو ہم پہلے بھی اسم عالم, یہ پہلے بھی مطلب اوپر بھی ذکر کر چکے ہیں. اسپیسیفک نیمز آف پیپل اینڈ پلیسز, یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ جیسے حمزہ کسی کا نام ہے, یا جو مکہ ہے, یہ مطلب ہر سٹی مکہ نہیں ہو سکتی, ہر بندہ حمزہ نہیں ہو سکتا. یہ سب سے مطلب یہ تو بہت سمپل سی ایک چیز ہے. اسپیسیفک نیمز ہمیشہ معرفہ ہوں گے. میرا آپ کا نام, کینیڈا, پاکستان, انڈیا, یہ تمام نام, یہ تمام چیزیں, یہ جو تمام نام ہیں یہ پراپر ہیں, دے آر ناٹ کامن. ٹھیک, یہ بہت کلیئر تھا, اس میں تو زیادہ ٹائم لگانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ضمائر ابھی میں نے کہا پروناؤنس, he, she, they, we are always معرفہ. pronouns are always معرفہ. معرفہ
the following are the damair for recognition purposes we have discussed. یہ انہوں نے following انہوں نے غلط دے دیا, یہ ٹیبل اوپر چلا گیا اور نیچے آنا چاہیے تھا جو ہم نے شروع میں دیکھ لیا. That's why میں سوچ رہی تھی کہ یہ اوپر ٹیبل کیوں ہے. Anyways, so pronouns are always, اور انگلش میں بھی ایسے کہ he, she. جیسے فار ایگزامپل آپ ایک پڑھ رہے ہو, آپ کہو گے کہ جی مریم was sitting at the table, she was eating her lunch. Now اب بار بار مجھے مریم کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ she جو میں نے بولا یہ ہم سب کو پتا ہوگا کہ یہ مریم کی بات ہو رہی ہے. So this she is proper now, یہ معرفہ ہے. اسی طرح عربک میں بھی ہے, یہ ہوا, ہوا کا کیا مطلب وہ, یا ہیا کا کیا مطلب یہ she یعنی فیمنن کے لیے, یا انتا تو خیر ویسے ہی وہ پراپر ہو جاتا ہے. تو پروناؤنس جتنے بھی ہیں he, she, they, we, they are all proper, معرفہ ہیں, وہ نکرہ نہیں ہے. سو ابھی تک تین چیزیں ہم نے کیا پڑھ لی. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ جو الف لام کے ساتھ کوئی ورڈ آتا ہے وہ آپ کا پراپر کہلائے گا, معرفہ کہلائے گا. دوسرا ہمیں بہت سمپل کہ جو اسپیسیفک نیمز ہیں دے آر آلویز گوئنگ ٹو بی معرفہ. پھر ہمیں ابھی ہم نے تیسرا یہ پڑھا تیسرا پروناؤنس الضمائر, جتنے بھی ضمائر ہیں وہ پراپر ہوں گے. نمبر 4 پوائنٹرز, اسم الاشارہ. ہم نے ہلکا پھلکا اس کو جب پہلے ہم نے کلاس شروع کی تھی تب کیا تھا, ابھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں اس طرح سے نہیں کیا ہے, لیکن صرف جسٹ ٹو نو, آپ انفارمیشن کے لیے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے. words used to point, جیسے انگلش میں this, that, those, these, یہ ہم جب پوائنٹ کر کے کسی کی طرف بات کر رہے ہیں, this table. اب میں کسی بھی ٹیبل کی بات نہیں کر رہی, میں اسپیشل اس ٹیبل کی بات کر رہی ہوں جس کی طرف میں پوائنٹ کر رہی ہوں. یا this book, this car, this class, کچھ بھی بول دیں, this, that, جو بھی لگائیں. جب بھی آپ انگلش میں بھی اس طرح ہی کرتے ہیں کہ جب آپ پوائنٹر, یہ these are called pointer words, انگلش میں اس کو عربک میں اسم الاشارہ, اردو میں بھی ورڈ اشارہ ہمیں پتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا. they are always going to be معرفہ. pointer words are always going to be معرفہ. اب یہاں نیچے انہوں نے دیا ہوا ہے, اگین میں وہی کہہ رہی ہوں, میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ اسم الاشارہ ابھی صرف ریکگنیشن کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے, ان کی ڈیٹیل لیٹر آئے گی. ابھی یہ ہے, اور قرآن میں یہ آپ کو بے تحاشا جگہوں پہ نظر آتے ہیں, اسپیشلی فرسٹ اینڈ دا لاسٹ کالم. بیچ والا جو کالم ہے یہ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا, تو اس لیے یہ اگر اتنا زیادہ یاد نہ بھی رہے اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن پہلا کالم اور تھرڈ کالم یہ دونوں یاد ہونے چاہیے, بیکاز یہ بہت یوز ہوتے ہیں. ہاذا, ہاذا الکتاب, یا ہاذہی, ذالکا, تلکا, ٹھیک, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب. اب ال بھی آ گیا کتاب کے ساتھ, اسپیشل ہوگی, ذالکا پوائنٹر ورڈ تھا, فوراً کلیئر ہو گیا کہ یہ کس کتاب کی, یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, خاص کتاب. جب بھی اولائکا بہت جگہ قرآن میں آیا ہے, ہاں اولائی بہت جگہ قرآن میں آیا ہے, یہ بہت سارے لوگوں کی جب بات ہوتی ہے نا, یعنی یہ یاد رکھیں جس طرح یہ تینوں کالم بنے نا ہمیشہ کی طرح, جس طرح مسلم چارٹ بھی ہے, تو پہلا کالم ہے سنگولر, دین ڈوئل, اینڈ دین پلورل. سو ہاذا, ہاذہی, ذالکا, تلکا, یہ سنگولر, اینڈ ہا اولائی, ہا اولائی, اولائکا, اولائکا, یہ پلورل ہیں. پہلی رو از میسکولن, سیکنڈ رو فیمنن, پھر تھرڈ رو میسکولن, فورتھ رو از فیمنن. سو ہاذہی اور تلکا فیمنن کے لیے استعمال ہوتا ہے, ہاذا اینڈ ذالکا میسکولن کے لیے یا پھر مکسڈ گروپ کے لیے. اگین وہی بات, اس پہ بھی رول اپلائی ہوگا کہ جی بائی ڈیفالٹ میسکولن لینگویج میسکولن ہے قرآن کی. سو ہاؤلائی اور اولائکا میں تو اس میں کوئی فرق نہیں, پلورل ہے تو وہ سب کے لیے استعمال ہوگا, چاہے صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہو یا صرف مردوں کی بات ہو رہی ہو, مطلب اٹس دا سیم ورڈ, ہاؤلائی اور اولائکا. تو اس میں سے جو ہاذا اور ہاذی پہلی دو روز جو ہیں, یہ ابھی میں صرف ویسے ہی ذکر کریں گے کہ ہم ڈیٹیل میں کریں گے. اسم الاشارہ جو پہلی دو روز ہیں یہ قریب کی چیز کے لیے ہیں, یعنی کہ دس, دیز اینڈ دس, اور جو ذالک اور تلکا اور اولائکا ہے یہ دور کی چیز, مطلب بائی, یعنی کہ دیٹ جس طرح استعمال ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے. لیکن اسم الاشارہ آر آلویز گوئنگ ٹو بی پراپر, معرفہ کہلائیں گے. کہیں پر ہاذا لکھا ہوا ہے تو میں آپ سے کہوں کہ یہ نکرہ ہے, یہ معرفہ ہے, تو it's going to be always معرفہ. ہاذہی is always going to be معرفہ, ذالکا بھی معرفہ, تلکا بھی معرفہ, ہاؤلائی بھی معرفہ, ہذانی, ہتانی, یعنی پورا ٹیبل جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پراپر اس کو کہیں گے یا معرفہ آپ کہہ لو اس میں عربک میں. اچھا, اسم موصول یہ بھی صرف آپ پہچاننے کے لیے آپ دیکھ رہے ہو, باقی اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں جا کے کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی قرآن میں کتنا ہم دیکھتے ہیں, اگین پہلا کالم اور لاسٹ کالم
پہلا کالم مفرد یعنی سنگولر کا ہے، بیچ والا کالم 2 کے لیے، اور آخری کالم جو ہے وہ more than 2، تو 3 and above. الذی، الذی تو بہت آتا ہے، الذین اور الذی تو بہت قرآن میں پڑھتے ہیں. سو الذین یہ پلورل ہے، الذی سنگولر. اینڈ جہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے، یہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ان کو کہتے ہیں اسم موصولہ، اور یہ پراپر ہیں. ابھی آپ وہ بھی چھوڑ دو کہ اسم موصولہ نام اگر نہیں بھی یاد ہوتا، بٹ یو شوڈ ریمبر کہ یہ الذی الذین ایٹ لیسٹ یہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ پراپر ہیں. باقی تو کیونکہ باقی جو ہے نا جیسے اللتانی، اللذانی، اللائی، یہ والے ہیں یہ بہت کم، یعنی کہ بیسیکلی میں بتاتی ہوں کہ جو یہ والے ہیں نا یہ اور یہ والا جو ہے یہ بہت مطلب بیسیکلی یہ والے تو شاید ان میں سے کوئی آیا بھی نہ ہو قرآن کے اندر، لیکن چونکہ ہیں تو یہ بتائے گئے. لیکن یہ باقی جو ہے نا یہ سارے قرآن میں آپ کو ملتے ہیں. اللتی بھی ہے، ماں اور من تو ڈیفینیٹلی ہے، الذین، الذی یہ بہت یوز ہوئے ہیں. اللذانی بھی ہے، اللتانی بھی ہے، لیکن ویری ریئر، ویری ریئر. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ دیٹ مچ. ٹھیک، تو جی لاسٹ رہ گیا انشاءاللہ، اس کو لے کے ختم کرتے ہیں. دین وی ول لاسٹ تو نہیں خیر 2 لاسٹ تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ریویو کے ساتھ ہی شروع کریں گے. The one being called al-munada. Munada means the harf used to call a person is ya. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ یا ولدو، اے لڑکے، یا ولدو. ہم جیسا بعض بولتے ہیں نا یا اللہ. ٹھیک ہے، the word following ya is always معرفہ. یا کر کے جب بھی بولیں گے نا یا، اب ہم تو بولتے نہیں ہیں اس طرح، لیکن میں بولوں یا مریم ہوں، اب مریم تو آلریڈی نام بھی ہے، لیکن لیٹس سے کہ نام بھی نہ ہو، یا ولدو، اے لڑکے. اب سنگل اگر سمپل میں دیکھوں ولد تو لڑکا یعنی جنرل نیم ہے، اٹس ناٹ پراپر، اٹس نکرا. لیکن جب میں یا لگا دوں گی اس کے ساتھ یا ولدو، اب بات کیا ہے کہ میں خاص کسی لڑکے کو بلا رہی ہوں. اب میں ہر لڑکے کی بات نہیں کر رہی، میں جب یا ولدو بول رہی ہوں تو یہ اسپیسیفک لڑکا ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں. یا بنتو بات کر رہی ہوں تو یا مطلب یہ بنت یعنی لڑکی کے لیے یہ اسپیسیفک لڑکی ہے. تو جس کے ساتھ بھی یا اس کو منادا بولتے ہیں. یہ جب بھی یا لگ گیا، دس از بیکاز وین کالنگ سم ون یو آر ایڈریسنگ اے اسپیسیفک پرسن. یہ تو ہمارے لیے کامن چیز ہے کہ وین یو آر کالنگ somebody you are calling a specific person. So both the word walad in waladu and the name Hamza in ya Hamzatu are marifa. So ya waladu is marifa, the word walad is marifa, and ya Hamzatu, Hamza is also marifa. Hamza to agar ya ke baghair bhi aaye to marifa hi hai, because it's a specific name. ٹھیک، اچھا لاسٹ والا جو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے. مضاف مضاف الیہ کو اگر یاد کریں آپ، اس میں صرف رول یہ ہے کہ اف دا مضاف الیہ از معرفہ. مضاف الیہ کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل کتاب اللہ، کتاب اللہ، کتاب از نکیرہ، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. لیکن جب میں کتاب اللہ ہی بولوں گی، اس کا مطلب اللہ کی کتاب. اب ورڈ اللہ از معرفہ، تب میں کہوں گی کہ اس سچویشن میں کتاب بھی معرفہ ہے، کیونکہ اب میں کسی بھی کتاب کی بات نہیں کر رہی. آئی ایم بینگ اسپیسیفک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب یہ اونرشپ آ گئی. تو اب چونکہ مضاف الیہ یعنی کہ سیکنڈ آنے والا ورڈ مضاف الیہ ہوتا ہے نا، وہ پراپر ہے، تو اب میں کہوں گی کہ مضاف بھی پراپر ہے. ٹھیک، اس میں دیکھتی ہوں اگر یہیں پر آپ کو اگزامپل دیے ہوئے ہوں تو سمپل نہیں، یہاں پر انہوں نے وہ والا نہیں دیا ہوا. اوکے، اور میں اگزامپل جیسے اردو میں، اب اردو کی اگزامپل لے لو یا انگلش کی لے لو. مریم کار، کار جو ہے ویسے جنرلی اسپیکنگ اٹس نکیرہ، اٹس کامن، لیکن ناؤ مریم's کار، دا کار آف مریم، یہ میں نے آپ کو شو کرنے کو کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو اب یہاں پر یہ ورڈ کار جو ہے یہ معرفہ ہو جائے گا، یعنی پراپر ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز ناؤ دیر از این اونرشپ. اب یہ اسپیسیفک کار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مریم کی کار ہے، میں کسی اور کار کی بات نہیں کر رہی. سو وہ رول کیا ہے؟ نمبر 7 کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ اف دا مضاف الیہ از معرفہ، دا مضاف از آلسو معرفہ. چاہے اکیلے اکیلے وہ کامن بھی ہو، لیکن اب جب وہ مضاف الیہ کے ساتھ جڑ کے آ گیا کوئی مضاف، تو اگر مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو مضاف بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک، اس کی اور اگزامپل آپ لے لو، جس طرح وہی کرسی مریم ہو،
کرسی مریم. اب کرسی ویسے نارمل کامن ورڈ ہے, نکیرہ ورڈ ہے, لیکن اب مریم کی کرسی آ گئی تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے کرسی خاص ہو گئی ہے. ٹھیک, تو سمپل بیسیکلی دس از واٹ اٹ از. اب انشاءاللہ جلدی سے ہم ڈرل کر لیتے ہیں, دین وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ریویو کریں گے پہلے اور پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, السائلی جی اب شاہ بتائیے, السائلی پراپر ہے یا کامن ہے؟ فریال یہ جو ہے یہ پراپر ہے کیونکہ اس میں الف لام آ گیا نا. الف لام, گڈ جاب گڈ جاب. بالکل, اس کو میں ساتھ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ ہمیں اس میں آ گیا الف اور لام. گڈ. ارم آپ بتائیے ہوا. جی پراپر ہے معرفہ بیکاز اٹس ضمائر. ضمیر, اس کو میں لکھ دیتی ہوں. اب ضمیر لکھنا زیادہ مشکل ہوگا, میں اس کو پروناؤن کی طرح کچھ لکھ دیتی ہوں. اوکے گڈ, جزاک اللہ. اینی ویز یہ تو ہو گیا پراپر. اوکے جی رابعہ, سبیلن. ہاں جی, یہ نکرہ ہے کیونکہ پراپر ناؤن میں تنوین نہیں آتی. تنوین کی وجہ سے, کیونکہ اس میں ال بھی نہیں ہے, اور کوئی بیسیکلی یہ کہ جو ہم نے 7 چیزیں ابھی پڑھی ہیں ان میں سے کسی میں یہ کوئی نہیں بھی آتا. ہاں نہیں آ رہا. جی ٹھیک. گڈ گڈ گڈ. ٹھیک ہے, یہ بیکاز آف تنوین. I will try to write تنوین. اوکے صدف آپ بتاؤ ہدن. خدن یس, اس پہ بھی تنوین ہے تو it'll be common. common. ہدن is common again, the reason is the same کہ تنوین ہے, کوئی الف لام نہیں ہے, اور کوئی اس کیٹیگری میں نہیں آتا جو ہم نے ابھی 7 کیٹیگریز پڑھی ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا جی, اور ارشی آپ بتائیں گی ہاضا. ہاضا ہاضا یہ وہ ہے ابھی آیا تھا نا یہاں پہ, جی, یہ اشارہ ہے, یہ پوائنٹر ہے, سارا بالکل بالکل. تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ پراپر ہوگا, پراپر ہوگا, معرفہ. بالکل بالکل. ٹھیک گڈ گڈ. ٹھیک ہے, یہ اسم الاشارہ ہے, میں لکھنے کی کوشش نہیں کر رہی, میں انگلش میں لکھ دیتی ہوں ویسے, پوائنٹر. اوکے Or you can put reason number 4 from the list. ہاں کچھ بھی لکھنے کی کوشش کر سکتی ہوں, بس ابھی میں اس کو ایسی کوشش کر دیتی ہوں. اینڈ دین اوکے گڈ. اچھا جی, اکرمو. اکرمو سمپل, یہ میں خود ہی کر دیتی ہوں. اکرم نام ہے, دس از, اور ویسے بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اٹ از آلسو اسپیشل کائنڈ آف اسم بھی ہے, لیکن اینی ویز ہم نام بھی اگر لینا اکرم نام ہوتا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی پراپر. اچھا جی, محمد اگین, آلدو اس پہ تنوین ہے مگر دس از اے نیم, تو اس لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ اسپیسیفک نیم ہے, تو دس از گوئنگ ٹو بی پراپر. مکہ اگین اسپیسیفک نیم آف اے پلیس, تو یہ بھی پراپر ہو جائے گا. ٹھیک, تو اس میں آپ دیکھو گے کہ اتنا زیادہ نا, یعنی پراپر اور کامن میں پہچاننے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, صرف تھوڑا بہت اگر کبھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ مضاف الیہ اگر کلیئر نہیں ہے آپ کو, یا آپ نے اسم الاشارہ مطلب ابھی یاد نہیں کیے تو وہ ہو سکتا ہے. ادروائز دیز پوائنٹس آر ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریمبر, یہ ہمیں خود ہی یاد ہو جائیں گے کہ یہ مطلب پراپر اور کامن کیا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہیں پر ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. کوشش میں کروں گی کہ کوئی اس سے ریلیٹڈ نا میں آپ کو کوئی اگر ایکسرسائز اس کی بنا کے دے دوں تو تھوڑا پریکٹس کر لو انشاءاللہ. جو ٹاپک ہم نے کیا ابھی تک کی 4 پراپرٹیز کے, I will try to make something and انشاءاللہ تاکہ پریکٹس ہو سکے. باقی کوئی بھی کوشچن وائل آپ ریویو کر رہے ہو اور کوئی کوشچن دماغ میں آتا ہے تو پلیز مجھ سے ضرور پوچھ لیا کریں. آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہو سیپریٹلی, یا جو بھی کال بھی کر سکتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ تعالی اس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. سو جزاک اللہ خیرن سب کا.